ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب سے پہلے ہم اس رب کائنات کی جو رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے، جو جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، خالق ہے، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، سبھی خاص عام تعریفیں حمدیں اسی کے لیے جو روزی دینے والا ہے، جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت بے شمار بے حساب درود و سلام، صلاۃ و سلام ذات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی آمد سے یہ دنیا کائنات بنی، اور بے حد درود و سلام ان برگزیدہ ہستیوں پر، مشائخ اسلام پر، اہل بیت رسول پر۔ معزز سامعین، آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع آقا انعامدار فخر موجودات سرور انس و جہاں حضور کی آمد کا ماہ مبارک، آج اس کی 12 تاریخ 12 ربیع الاول، حضور کی شان بیان کیا جائے گا، حضور کے میلاد کی شان بیان کی جائے گی، حضور کا ذکر بیان کیا جائے گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور کی شان بیان کی جائے گی باذن اللہ۔ لیکن اس سے پہلے حضور کی شان میں، آپ کی آمد میں، اس ماہ مبارک کے مہینے کے صدقے آپ کی شان میں ایک چھوٹی سی نعت جو ہر امتی کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ حضور کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرے۔ اظہار تو ایک طرف بلکہ یہ واجب ہے، عین ہے، بہرحال دوسری باتیں یہ ہوتی رہیں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعمت عظمیٰ اور آپ کی ذات بابرکت، باعث رحمت، باعث احسان، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں نعت مقبول کہ کس کی آمد ہے، سبحان اللہ، کس کی آمد ہے، یہ کیسی چمن آرائی ہے کہ ہر طرف پھول مہکتے ہیں، بہار آئی ہے، یہ کس کی آمد ہے، اتنا چاہا جو مدینہ
عالم کی مسیحائی ہے، یہ کس کی آمد ہے؟ دل جو مستحق ہے مدینے کی زیارت کو، دل جو مستحق ہے دیدار محمد کے لیے بنائی ہے، کس کی آمد ہے؟ یہ کچھ محبت کا اظہار میرا حضور کی شان میں، آپ کی آمد کا یہ دن ماہ مبارک 12 ربیع الاول، اور اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک کی بارے میں ذکر میلاد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ وہ کریں گے، اور اس سے پہلے ذکر مصطفیٰ سے پہلے آپ جو چند اشخاص بیٹھے ہیں جمعے کی اس دن میں، یہ یقیناً ذوق والے، شوق والے، محبت والے، پیار والے، اظہار والے، جمعے کے دن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے معاذ اللہ باقی کی کوئی میں تنقید نہیں کر رہا، لیکن جو پہلے آتے ہیں ان کے لیے، بعد والوں کے لیے بھی انشاءاللہ رکھیں، لیکن یہ جو پہلے آتے ہیں پہلی صف والے، یہ ان کے لیے، کیونکہ حضور کی آمد کا یہ دن ہے، تو حضور کی محفل، وہ جمعے کا بیان ہو، وہ کوئی بھی دن ہو، اس محفل کے انداز کو اور حضور کی شان کو شاعر نے اپنی زبان سے یہ اشعار لکھے، بولے، سنائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی قسمت بنائے بیٹھے ہیں، اپنی قسمت بنائے بیٹھے ہیں، ان کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، اور جن کی محفل سجی ہے یہاں وہ بھی محفل میں آئے بیٹھے ہیں، اور نام لے لے کر ان کا ہم جیسے اپنی عزت بنائے بیٹھے ہیں۔ آج ہم ایسے ہی نہیں آئے، ہم تو ان کے بلائے بیٹھے ہیں، اور ان کے دربار کا یہ عالم ہے کہ سارے گردن جھکائے بیٹھے ہیں، اور وہ جب بھی بلائیں گے ہم کو ضرور، آس ہم بھی لگائے بیٹھے ہیں، اپنی قسمت بنائے بیٹھے ہیں، ان کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ اور نام محمد، کیا شان ہے اس میں محمد کی؟ حضور کا نام مبارک ہی باعث برکت ہے۔ محمد اور احمد، یہ دو نام کے جو بھی فرد ہیں کسی گھر میں، وہ گھر اللہ کی نوری مخلوق کی زیارت گاہ، باعث رحمت ہے، باعث شفا ہے، باعث جہنم سے آزادی ہے۔ یہ حضور کے نام مبارک کی نسبت ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فیض ہے، اس کا اثر ہے۔ تو آپ کے نام کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ ہر تھا اجالے محمد دے، ہر تھا اجالے محمد دے، جلوے نرالے محمد دے، گوریاں نالوں سونے نے حبشی جو کالے محمد دے، روشن ریسی دارورا وہ دیوے جو بالے محمد دے، ڈول نہیں سکتا سو رب دی جڑے سنبھالے محمد دے،
جگ وچ ہر کوئی کھاندا ہے یارو نوالے محمد دے سبحان اللہ ہر کمزور زمانے دا آسرا پالے محمد دے قبر وچ حاکم نکیراں دیساں حوالے محمد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے نام مبارک کا ہی یہ اتنا اثر ہے کرم ہے فیض ہے شفا ہے اور سنیں ذوق کے لیے کہ میرے حضور کا جو بھی فقیر ہو جائے میرے حضور کا جو بھی فقیر ہو جائے قسم خدا کی جہاں کا امیر ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں کا امیر ہو جائے حضور کا جو ذکر کرتا ہے میلاد مناتا ہے وہ جہاں کا امیر ترین شخص ہے نگر نگر جو نبی کا پیغام پہنچائے نگر نگر جو نبی کا پیغام پہنچائے خدا کے دین کا بس وہ سفیر ہو جائے سبحان اللہ جھکاؤں جب بھی جبیں اپنی نبی کی چوکھٹ پر یہ دل کی آرزو ہے کہ وہیں پر اخیر ہو جائے سبحان اللہ کہ روح پرواز کر جائے وہیں جان چلی جائے ملے گی نار جہنم سے اس کو آزادی سبحان اللہ نبی کی زلفوں کا جو اسیر ہو جائے متاع عشق نبی جب کثیر ہو جائے متاع عشق نبی جب کثیر ہو جائے اور قبر میں حاکم اس کا منکر نکیر ہو جائے سبحان اللہ اور سنیں حضور کی شان آج تجھ کو بتاؤں کیا شان ہے نبی آج تجھ کو بتاؤں کیا شان ہے نبی کی تعریف میں سارا قرآن ہے نبی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی کا سکہ چلتا ہے دو جہاں میں یہ کائنات تابع فرما ہے نبی کی عظمت میرے نبی کی عقل و خد سے بالا کہ جبریل جیسی ہستی دربان ہے نبی کی ان کا لقب جہاں میں ہے رحمت دو عالم رحمت میرے خدا کی پہچان ہے نبی سبحان اللہ اس پر خدا نہ کیوں کر ہو مہربان جو خوش نصیب ہستی مہمان ہے نبی سبحان اللہ وہ تے رب بھی مہربان ہو جاتا ہے جیڑا حضور دا پرونا بن کے اتنے جاتا عالم حضور پر ہیں قربان دین و امان یہ دل بھی ہے نبی کا یہ جان بھی نبی سبحان اللہ سبحان اللہ اور بھی ہے ذوق والے شعر بول اور بھی ہے لیکن اس کو بعد میں رکھ لیتے ہیں موضوع کی طرف آتے ہیں حضور کے میلاد کی طرف آتے ہیں آج کا دن مبارک دن جس گھڑی چمکا طیبہ کا چاند قرآن مجید فرقان حمید میں چوتھے پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنَّ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان آیات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا بھی ذکر ہے ترجمہ سنیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا ایک
رسول بھیجا یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور ضرور بل ضرور وہ اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ گمراہ ہی تھے۔ اس میں حضور کی آمد کا بھی ذکر ہے، بعثت کا بھی ذکر ہے، میلاد کا بھی ذکر ہے۔ میلاد اسی کو کہتے ہیں، جہاں بعثت کا ذکر ہو، آمد کا ذکر ہو، یہی حضور کا میلاد کا ذکر ہے کہ حضور کی شان بیان کی جائے، آمد بیان کی جائے، معجزات بیان کیے جائیں، اور دیگر جو بھی حضور کے ساتھ واقعات منسلک ہیں، معجزے ہیں، جو کچھ بھی، وہ سب کچھ بیان کرنا یہی میلاد ہے۔ اس آیت کریمہ کا آپ کو میں نے ترجمہ سنایا، بتایا۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں کو بے شک اللہ کا بڑا احسان ہو گیا کہ مسلمانوں پر اس نے اپنے محبوب کو بھیج دیا، جو انہیں کتاب و حکمت کا علم سکھاتا ہے، اور اس سے پہلے بے شک تم لوگ گمراہ تھے۔ یہ آیت کھلی یہ اشارہ کرتی ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو پڑھنا نہیں آتا، معاذ اللہ، انہی کے لقب سے وہ ان پڑھ کا لفظ لیتے ہیں، ثم معلوم، لیکن یہ آیت اس کی بھی ترجمانی کرتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن مسلمانوں پر، انسانوں پر، حضور کی امت پر احسان کر دیا، نعمت عظمیٰ عطا کر دی۔ سبحان اللہ، رحمت عالم حضور کی ذات بابرکت ہم کو دے کر ہم پر احسان کر دیا، باور کر دیا، جتلا دیا، بتلا دیا کہ یہ رحمت للعالمین، یہ نبی، یہ آخر الزمان رسول، یہ میں نے تم کو دے کر تم پر احسان کر دیا، لیکن اللہ کی دیگر بھی نعمتیں ہیں، اللہ نے اس پر احسان نہیں کیا، نہ جتلایا، نہ اظہار کیا، کہا کہ یہ تمہارے لیے ہے، اس پر کوئی تمہاری پکڑ نہیں، کوئی جزا نہیں، کوئی سزا نہیں۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی، فرمایا کہ یہ میرا تم لوگوں پر احسان ہے، بے شک یہ تم پر احسان ہے، اسی کی جزا ہے، اسی کی سزا ہے، یہی رحمت ہے۔ اگر اس کی اطاعت نہ کرو تو یہی رحمت ہے تمہاری، اس کی اطاعت کرو گے، اطیع اللہ اور اطیع الرسول، کہ رسول کی اطاعت کرو تو سمجھو میری اطاعت کر لی۔ یہ نہیں فرمایا کہ اطیع اللہ فقط میری کی تو رسول کی بھی کر لی، نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا حضور کی زبان سے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے میری بھی اطاعت کر لی۔ یہ حضور کی وہ ہستی ہے، یہ آقا کی وہ شان ہے، جس کا اتنا مقام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے تابع فرما ہو، جو اس کی اطاعت کرو، اس کا حکم مانو، سمجھو اس کا مان لیا میرا بھی ہو گیا۔ یہ حضور ہے، یہ حضور ہے جن کے ہیں یہ مقام۔ وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام۔ وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، میری حیثیت ہی بلا ہے کیا، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا، بلغل غلاب کمالے کشفت دجا بے جمالے حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تو حضور کی ذات بابرکت بے مثل و بے مثال ہے، اور اس کا رب، اس کا خدا، ہم سب کا خدا، ہم سب کا اللہ، وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ دونوں بے مثل و بے مثال ہیں، دونوں میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی شان میں، ان کی ذات میں، اور قرآن کی روح کے ساتھ
کہ بے مثل نے محبوب بھی بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں تو یہاں سایہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی ذات بابرکت کے بارے میں، لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ حضور فرمایا ایکم مثلی، کون ہے میری مثل؟ نہ اللہ کی جیسی کوئی مثل کوئی چیز، نہ کوئی شے، نہ حضور کے جیسی کوئی مثل کوئی چیز، نہ کوئی شے، نہ کوئی جن، نہ انس، نہ فرشتہ، کچھ بھی نہیں۔ مولا علی فرمایا کہ میں نے حضور سے افضل کسی کو نہ دیکھا۔ جبرائیل فرمایا کہ میں نے حضور سے افضل کسی کو نہ دیکھا۔ بہت سارے صحابہ نے فرمایا، نوری مخلوقوں نے فرمایا، سب نے یہی فرمایا کہ حضور سا افضل، اچھا، پیارا، مبشر، نذیر، حاضر، ناظر، صادق و امین، حسن میں، کمال میں، جمال میں، حضور سا حسین ہم نے کسی کو نہ دیکھا، نہ پہلے نہ بعد میں، نہ پہلے کسی کو حسین دیکھا، نہ بعد میں کسی کو حسین دیکھا۔ اور سنیں، حضور کی بے مثل و بے مثال ہونے میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے مثل و بے مثال ہونے میں، کہ دونوں ذات کے بارے میں کوئی فرق نہیں ہے، سمجھانے کے لیے اللہ بے مثل و بے مثال ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ خالق ہونے میں بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ کی ذات خالق ہونے میں بے مثل و بے مثال ہے، اور حضور کی ذات مخلوق ہونے میں بے مثل و بے مثال ہے۔ وہ طالب ہونے میں بے مثل و بے مثال ہے، حضور مطلوب ہونے میں، وہ محب ہونے میں، یہ محبوب ہونے میں، وہ لامکاں ہونے میں، یہ بامکاں ہونے میں، وہ بے صورت ہونے میں، یہ باصورت ہونے میں، وہ مولا ہونے میں، یہ بندہ ہونے میں، وہ عرشی ہونے میں، یہ فرشی ہونے میں، وہ خدا ہونے میں، یہ مصطفیٰ ہونے میں۔ یہ یوں کہہ دے کہ جہاں جہاں تک اس کی خدائی ہے، وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ ذکر میلاد مصطفیٰ کے بارے میں، نعمت عظمیٰ کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، چھٹا پارہ کہ ایمان والو اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جو پہلی آیت میں نے قرآن کی پڑھی، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ یہ محبوب میں نے تم کو دے کر احسان کر دیا۔ یہاں فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، وعام بنعمت ربک فحدث، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، جہاں تک بھی ممکن ہو تحد الامکان حضور کا چرچا کرو، اس کی نعمت کو عام کرو، ہر کے لب و لہجے میں حضور کا ذکر جاری و ساری۔ یہ اس آیت کریمہ کی ترجمہ مبارک ہے۔ اور سنیں حضور کی شان بابرکت کے بارے میں 11 پارے کی آیت، وہاں اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، فبذالک، یہ جو ذالک کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو لفظ ہے آیت کی، ذالک اس کو کہتے ہیں، اس کی تشریح، اس کا معنی کہ اس میں کسی چیز کو اشارتاً بتانا کہ یہ ایک ہے، یا اس کے لیے استعمال ہوگا، یا اس واسطے، اس میں یہ لفظ آتا ہے ذالک۔ تو ترجمہ اس کا کیا بنا اس آیت کا، اور حضور کی ذات بابرکت کے بارے میں اظہار کا، کہ اسی کے واسطے سب کچھ ہے، اسی کے واسطے سب کچھ ہے، جو بھی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قل بفضل اللہ، اس کا ایک سیدھا سا مطلب تو یہ بھی بنتا ہے کہ سونیا فرما دے، کہہ دے، سمجھا دے، بتا دے کہ اللہ دا او فضل، رب دا فضل حضور دے،
جڑا بھی فضل وہ حضور دی ذات دیتے ہیں کہ رب دا جڑا فضل ہے کہ فرما دیجئے اللہ کا وہ فضل جو حضور کو دیا گیا جو حضور پر ہے اور اللہ کی وہ رحمت وَبِرَحْمَتِهِ اللہ کی وہ رحمت جو انہیں عطا کی گئی فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا اس کے سبب خوشی منائیں کہ اللہ کا فضل جو حضور پر ہے اللہ کی رحمت حضور ہے اللہ کہتا ہے کہ اس کے سبب تم لوگ خوشیاں مناؤ اپنی خوشی کا اظہار کرو یا یوں سمجھ لیں کہ اب انسان پر اللہ کا فضل ہو جائے دیگر طریقے سے مال کے ساتھ اولاد کے ساتھ گھر بار کے ساتھ یا دیگر کاموں کے ساتھ تو فَلْيَفْرَحُوا کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ خوشی کا اظہار کرے وہ خوشی کا اظہار حضور کا ملاد رکھ کر کرے حضور کا ذکر کر کر کرے حضور پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر کر سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے اس کا افضل اور اچھا درجہ اور ہونا بھی چاہیے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ مال کی محبت انسان کو لے ڈولے مال کی محبت انسان کو لے ڈوبے گی کہ فقط اس کو میسر موقع مل جائے نیکی ڈھونڈنے کا یا خریدنے کا یا اس کے اجر و ثواب کا یا اس کے مقام کا تو انسان یہ مال کے سبب بھی اس نیکی کو ضرور خریدتا لیکن یہاں پر اپنی کمزوری کا حرص کا غریبی کا یہ خیال دیگر اور بھی پیدا ہونے سے مرنے تک کی فیوچر کے بارے میں انسان کے ذہن میں یہ باتیں رہتی ہیں اور یہ پریکٹیکل میرے میں بھی ہے کہ میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہوا کہ جن کی اولاد اگر ہو جائے تو ان کے جوان ہونے سے لے کر شادی بیاہ اگر جو بھی معاملات اس کے انسان کے ہوتے ہیں وہاں تک انسان اس کے ساتھ سوچ میں جٹا رہتا ہے بٹا رہتا ہے کہ میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا لیکن فائدہ کس میں ہے مال کو رہے گا اچھے کام میں آ جائے حضور کے محفل میلاد میں آ جائے حضور کے ذکر کے ساتھ اپنا مال تم خوشی کے ساتھ لوٹاؤ محفل منعقد کرو کھانا پینا کھلاؤ جھنڈے لہراؤ تو اس مال کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے اور حضور کی رحمت بھی ہے حضور کا اس پر کرم بھی ہے اللہ کا اس پر فضل بھی ہے کہتے ہیں جو خوشی کے ساتھ محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیار کے ساتھ حضور کا جو میلاد مناتا ہے یا منعقد کرتا ہے یا اس کے لیے تب و دوغ کرتا ہے چمڑی کے ساتھ یا دمڑی کے ساتھ یوں کہہ لیں جو بھی سبد باب کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کے مال میں برکت آتی ہے اس کے بدلے میں اس کے مال میں اور برکت آتی ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے وہ جنت النعیمیہ کے مقام میں جاتا ہے جو یہ اہتمام کرتا ہے محفل میلاد کا یہ باقاعدہ حدیثوں کی روح میں صحابہ کی روح سے ہر طرح کے قرآن کے آیات کے ساتھ یہ ان کا بات میں بتا رہا ہوں کہ حضور کے میلاد کی ذکر کی یہ اہمیت ہے تو حضور کے میلاد پر انسان کو کنجوسی بخل نہیں کرنا چاہیے آگے چلتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بابرکت کے بارے میں محبت کے بارے میں رتبے کے بارے میں آل عمران کی سورت ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی قل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی یحببکم اللہ
کا ترجمہ کہ فرما دے سونیا اگر تم ان لوگوں کو بتا دو کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کی پیروی کرو، سبحان اللہ، میرے محبوب کی پیروی کرو، تابع فرمانی کرو، اور اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ جہاں جو چیز خلق کی تھی سونے سے واسطے کی تھی، تو جڑا حضور دی اطاعت کرے گا، محبت کرے گا، اظہار کرے گا، وہ ترابط ہی محبوب بن جائے گا کہ نہیں بنے گا۔ لیکن وہ محبوب بنن تو پہلے حضور دے نال سچا سچا عشق ہونا چاہیے۔ میں لفظ غلام استعمال کرنے لگا سا، لیکن بعض لوگ غلام ہلکا لے رہے ہیں۔ غلام دے میں نے نہیں پتا کہ غلام ہوتا کی ہے، غلام دا کام کی ہے۔ بعد دفعہ نعرے بھی لگتے ہیں کہ غلامی رسول میں، وہ سارے کہتے ہیں موت بھی قبول ہے، موت بھی قبول ہے، لیکن کئی ایسے کام نے جڑے انسان کو قبولے نہیں ہوتے ہوتے۔ یعنی کہ جس طرح حضور دے نال محبت دا اظہار ہے یا حضور دی عادات ہے یا جو بھی حضور نے آپاں نوں دین دیتا مکمل کیتا، آپاں لوگ وہ بھی نہیں کرتے۔ تے نعرہ لگدا کہ غلام، میرے کو جڑے شعر بھی سی جتھے غلام آندا سی میں اوتھے امتی لکھ دیتا، میں اوتھے امتی لفظ لکھ دیتا کہ غلام کہہ کے تساں بھی اودے چانسے وچ نہ آ جاؤ۔ غلامی بڑی چڑی دا، غلامی کرنی ہے جن نے غلام بننا، بھئی انہوں نے تو بڑیاں بڑیاں مارا کھائی، بڑیاں بڑیاں سزاواں بھگتیاں، لیکن غلام دا ایک کوئی کام ہوندا تے مالک دا حکم مننا جو کرے۔ تے حضور نے کنے حکم دیتے تے آپاں کنے کرتے ہیں؟ یہ آپاں وچ میں نہیں شامل ہاں، بعض لوگ میری گل دا غصہ کر جاندے کہ سانو شاہ جی گل کر جاندے، نا بھائی او میں بھی وچ ہی ہاں، آپاں وچ سارے ہوندے نے، اسی کلے نہیں ہوندے۔ تے اس واسطے جڑی غلامی ہے نا، اے دا مقام ہو رہا، لیکن جڑا امتی ہے اے غلامی تو لہدا، امتی تو سارے نے۔ اس امتی دا کی مقام ہے حضور دی نگاہ وچ، حضور دے دل وچ، حضور دی محبت دے وچ، حضور دے قرب دے وچ۔ بی بی عائشہ کہندی کہ میں حضور فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے حق سے دعا کرو، حضور فرمایا کہ رب سونے عائشہ دے ظاہر مادن جڑے بھی گناہ بخش دے، معاف کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بی بی عائشہ دا پھولے نہیں سمائی، بڑی خوش۔ حضور فرمایا کہ کیوں خوش ہون نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ تسی اتنی پیاری میرے حق سے دعا کر دیتی۔ فرمایا کہ اے دعا تو میں اپنے ہر امتی واسطے کرتا، سبحان اللہ، لیکن یہ امتی جڑا ہے گا یہ غلامی نہیں اس طرح کرتا، یہ نعرے دی حد تک کری گا یا اس لفظ غلام نہیں سمجھتا۔ بہرحال اللہ غلامی بھی دے سکتا تے اسی حضور دے غلام بن جائیے، اس تو بعد کہ ہور کی چاہیے۔ انتقال نور، حضور کا نور باعث سے جسم بعد میں جو نور بشر کے جو جھگڑے ہیں، نور کی بات سن لیں کہ حضور کے نور کی کیا اہمیت ہے، اس میں کیا فیض ہے، اس میں کیا اثر ہے، اس میں کیا چمک و دمک ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کائنات میں کچھ نہیں تھا تو حضور کا نور تھا، حضور نور کی مانند تھے، وہ فقط ستارہ ہو یا کسی طرح کا بھی ہو، کس حال میں ہو، اللہ عالم کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں کس قرب و نال میں رہے یہ ہم کو نہیں معلوم، کس شکل میں رہے یہ بھی نہیں معلوم، لیکن جو معلوم ہے وہاں لکھا ہے کہ حضور پہلے نور تھے، عالم ارواح، حضور کے ہی نور سے چاند بنا، شمس و قمر بنا، ستارے بنے، عرش بنا، لو بنی، قلم بنی، حضور کی روح بنی۔ اس نور کے بارے میں، انتقال نور کے بارے میں
شاعر کہتا ہے حضور کی ذات بابرکت کے بارے میں، اس کی آمد کے بارے میں کہتے ہیں، پہلے بی بی آمنہ سلام اللہ کہتی ہیں کہ حضور کا نور خارج ہوا۔ سبحان اللہ۔ آمد کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ یہ شعر اس آیت کی بھی ترجمانی کرتا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کا جو فضل ہے اس آیت میں، حضور جو اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، سراپا برم ہے، کوئی اس کی بھی ترجمانی کرتا ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ کتابوں میں ہے کہ جب جس رات حضور سیدہ آمنہ کے شکم اطہر میں منتقل ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو حکم دیا کہ آج کی رات جنت الفردوس کے دروازے کھول دیے جائیں، اور مکہ کے تمام جانور وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم، آج کی رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک اپنی والدہ کے شکم میں منتقل ہو چکا کہ جانوروں نے آپ کے نور کے وجود کو آتے ہوئے اپنی والدہ کی طرف، اللہ نے جنت کو سجایا، جانوروں نے حضور کے نور کو آمد سے خوشی منائی، خوشی کا اظہار کیا، دریائی مخلوق، سمندری مخلوق نے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ حضور مصطفیٰ کا نور آپ کی والدہ میں منتقل ہو چکا، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور مشرق کے جانور نے مغرب کی طرف ایک دوسرے کو مبارکباد دی، اور تمام انبیاء آدم کا عیسیٰ سب نے باری باری بی بی آمنہ سلام اللہ حضور کی آمد کی بشارت کہ تم وہ آخر الزمان نبی کی ماں بننے والی ہو جس کے صدقے سے تمام کفر مٹ جائے گا، آتش پرستی، بت پرستی سب کا نیست و نابود ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی انبیاء نہیں، اس کے بعد کوئی رسول نہیں، وہ انبیاء کا بھی امام ہے، وہ انبیاء کا بھی امام ہے، سب نے باری باری، وہ تفصیلاً بتاؤں تو وقت زیادہ لگے گا، سب نے بشارت دی نور محمد۔ لیکن سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب ظہور نور قریب ہوا، اس کی ولادت کا، حضور کا وقت قریب آیا، آپ کہتے ہیں کہ مجھے پیاس تھی، تو اسی اثناء میں ایک دودھ کا پیالہ نمودار ہوا، میں نے اس کو پی لیا، نوش کیا، پھر مجھ سے ایک نور چمکا، اس نور کی بدولت آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے میری آنکھ سے حجابات کو دور کر دیا، میں نے مشرق کا مغرب تمام معاملات کو دیکھ لیا، یہ بھی لفظ ہے کہ شام کے محلات کو دیکھ لیا، یہ بھی آتا ہے کہ آپ کا آنکھوں سے حجابات کو دور کر دیا گیا، اللہ کی قدرت کا آپ نے سر کا نظارہ کیا، اور وہ نور ہر سمت پھیل گیا، اور میں نے دیکھا کہ اللہ کی مخلوق، نوری مخلوق، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے 3 جھنڈے لے کر آئے، اترے، یہ بھی ہے کہ تمام کنکمیں نزدیک آ گئی، یوں لگتا تھا کہ ستارے ہم پر گر پڑیں گے، اور 3 فرشتے، 3 تو میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جھنڈے ان کے پاس تھے 3، لیکن جو بھی نوری مخلوق تھی حضور کے استقبال میں، آمد میں، مصطفیٰ میں، 3 جھنڈے لے کر اترے۔ ایک کہتے ہیں آپ نے بتاتی خانے کعبہ کی چھت میں گاڑ دیا، ایک میرے گھر کی چھت میں گاڑ دیا، ایک بیت المقدس کی چھت میں گاڑ دیا، کہ اللہ نے نوری فرشتیاں نے جھنڈے گڑے تو رب نے اس نے منڈے ونڈے، رب نے اس نے منڈے ونڈے، اور نور کا جو میں فیض بتانے لگا، کہتے کہ یمن میں ایک عامر نامی شخص تھا، اس نے حضور کے نور کو دیکھا، اس کی بھی آنکھوں سے حجابات کے پردے دور کر دیے، اکھاں روشن ہو گیاں، دل دیاں بھی ساری اکھاں منور ہو گیاں، ہر چیز آیا نظر آ رہا،
تے اودا بت کہندے ٹہ گیا ڈگ گیا منہ دے بال ٹوٹ گیا انہیں بھی کیا ہوا آخر زمان نبی پیدا ہو گئے جیتے سبب اسی جہنم تے جاواں اسی جہنم دا ایندھن بنا گیا اس عامر نامی شخص فرمایا کہ اے نور کس دا وہ جو آواز بہت چو نکلی اس آواز تو ہاتھ پھر گئے بھی آواز تو پوچھا کہ اے نور کدھا پتہ نا کی ہے اس غیبی آواز نے کیا کہ انہوں کا نام اس میں محمد ہے نام کا پتہ چل گیا وہ بیوی نے کیا نام پوچھ رہا ہے اس وہ دی ایک بچی سی جی اپاہج سی کہندے انہیں نور نو جو انہیں بھی دیکھے انہیں کہا رب سونے اس نور چ شفا ہے کہ مینوں دے سبحان اللہ اس نور چ کوئی شفا ہے کہ تے مینوں دے دے پہلے لوگ اتنا ہی کرتے سی کوئی 8 فٹ پی چنگی انگارا آ گیا ہے کوئی بڑی شے ہے کہ جن آ گیا پوتا آ گیا کئی ڈال جاتے تھے کئی ان پوجن لگ پے کئی کہندے یار ہمیں اگر کوئی چنگا ہی کام ہو پر حضور دے نور نو دیکھ کے اس آمد دی بچی نے کیا کرا وہ سونے آئے دے کوئی شفا ہے اس شفا تو مینوں محروم نہ رکھی مینوں دے چ حصہ لا دے کہندے اتنی گل کرن دی دیر سی او دا اپاہج ہونا ٹھیک ہو سبحان اللہ اپاہج ہونا ٹھیک ہو گیا دور ہو گیا صحت یاب ہو گئی یہ معجزہ دیکھ کے ان وہ جستجو ہوئی کہ میں انہیں حضور کی بات کر سبحان اللہ کہندے اسے میرے صبر بنیا تھا حضور دا پوچھتا جناب عبد المطلب دے در دولت حضور دے در دولت جا جاندا یا کیا کہ اس آخر زمان نبی محمد مصطفیٰ نے دیدار تک کرا جناب عبد المطلب نے گود چ لیا دے اس عامر نامی شخص کو بتایا انہیں دیکھ دے کیا کہ فضل رب العالی اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے کہ جدے نور دے نال سانو شفاواں لب دیاں وہ جدے نور دے نال ساڈیاں اکھاں جاگ جاندیاں نے باطنی اکھاں او روشن ہو جاندیاں ہو سانو کی چاہیدا ہے کہندے حسن مصطفیٰ سما نہ سکیا او دی چال چل نہ سکیا اوتھے قدماں تے اپنی جان دے جان آدھے محبوب دے حوالے کر گیا یہ بھی کہا جاتا کہ پہلا امتی سی جڑا حضور کی بات کا شہید ہویا جانتے یہ پہلا امتی سی عامر نام جنہیں حضور دے نور تو فیض پایا اس تو بعد حلیمہ دی خوشبختی حلیمہ سعدیہ کہندے سارے جڑے ماں پیو جنہاں دے جیگرے سی جڑے مال کا نام دے سکتے سی وہ دائیاں آتے نیانے چکے دے کر انہاں دی سواری لاگت کمزور دودھ بھی کونی بکری ادھر کوئی دودھ کونی نہیں تھلے دے اتھے بھی قحط پڑیا ہوا حلیمہ سعدیہ پہنچی تے حضور دی ذات بسی جناب عبد المطلب کہندے کہ اے حلیمہ سعدیہ میرے کو ایک بچہ ہے میں ذلیل یقیناً تینوں دینا چاہنا ہے سبحان اللہ تیرے او دے نال حالات بدل جان گے تے آپ بھی کہندی سے آپ دے بندے نوں کہ میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہندی میں بچہ لے کے کوئی نہ کوئی ضرور جاواں حضور نو آپ نے تکیا آپ دے کول جدو گئی آپ کہندی کہ آپ مشک نو زیادہ خوبصورت اچھی بہت ہی اعلیٰ قسم کی سوال تے میں آپ دے سینے دے دست مبارک آپ دا رکھیا تے آپ نے مینوں دیکھیا کہ میرے اکھاں وچ نور روشن ہویا سبحان اللہ جڑا آسمان تک بلند گیا او دے اجالے انہاں نے دیکھے ہوں پھر کہتے میں نے حضور آپ کی گود چلیا دامن چلیا آپ کی پکڑ چلیا کہا تھا سفر بھی تو بننے اونٹنی تے کتنی تو بیٹھی وہ دراز کو کمزور لاگر مارچو جانور نے حیا کیتا ادب کیتا اور انسان کو دسیا شکل ہو کہ جانور حضور دا حیا کر دے سمجھ دے جان دے مان دے پہچان دے بی بی آمنہ کہتی ہے تو حضور کی ولادت ہوئی نہ دی نوری مخلوق آپ لے گی تو میں سنیا کہ وہ گل بات کر رہے سن کہ حضور آگے نے تے پوری دنیا تے حکومت چھا گئے مان کی دنیا ہن آسماناں دی سیر نوں لے گئے ہن زمین دی سیر نوں لے گئے ہن سمندر دی سیر نوں لے گئے ہن مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف ہر سمت حضور نوں کہندے پھرایا گیا تے جدوں آندے سی نواں لطف آ دی چہرے تے ہوندا جسم مبارک تے بہرحال
حلیمہ سعدیہ کہندی کہ میں حضور لے کے آ گئی اونٹنی تے بہ گئی مال بہندے گئے تے کہندے اونٹنی دے تھنا چ بھی دودھ تے جسم یا موٹی کٹی تے کہندی جدوں تری تمام سواریاں نو کٹ دیتا پیچھے کر دیتا سبحان اللہ تے سر چک کے تری ہیں سبحان اللہ شان فخر نہ تری کہ میرے تے آخر زمان نبی سوال میرے تے رحمت للعالمین بیٹھا ہے ادب چلو تے سر نو آدھے فخر دے جے براق دی قسمت جا کے وہ آجی چ رو پیا تے جدوں بیل لگے تھی وہ پھٹکدا سی خوشی چ مسرت دے وچ اسی طرح اونٹنی نے سر چا کے ٹریا کہندے جدوں خانہ کعبہ کول گئے انہیں 3 والی آپ دی گردن نوں چکایا 3 سجدے کیتے کہ رب سونیا تیرا شکر ہے آخر زمان نبی آ گیا جدے صدقے ہر چیز ہریالی ہر چیز چ فیض ہر چیز چ برکت بتاں دی ہر چیز تو کچھ بھی خرافات سب زائل ہو گیا در دولت تے آ گیا کہندے کہ بھی کہا ساڈے کو بکری سی حضور دی آن دی دیر سی کہندے اونٹنی دا بھی دودھ ود گیا او دا بھی دودھ ود گیا ساڈے دے کئی دن دے فاقے ہوندے سی بھوکے سن پیاسے سن لیکن حضور دی آمد دے صدقے اسی رج رج کے نور پیتا دودھ پیتا ساڈی چراغ گاواں جتھوں جتھوں حضور لنگدے جان ہریاں ہوندیاں گئیاں سبز ہوندیاں گئیاں بہرا راہب بھی کہندا سی وہ آخر زمان نبی دی تلاش دے وچ ٹاک لا کے بیٹھا سی آدھے ہوئے تو کسی نے دیکھتا ہی کوئی جدوں قافلہ آنا انہیں حضور نو تکل نے اتنے باہر نکلنا کہ حضور شہر اس قافلے چ وہ دی آمد انتظار جس کو رہا انہیں دیکھا کہ جدوں بھی حضور جا رہا ہے مطلب سایہ کر رہا ہے جڑے سبزے تو جا رہے ہیں اس ہرا بھرا ہو رہا ہے ایک درخت سی جتنے بہندے بہندے پیغمبر سن اس درخت تے بیٹھے وہ پھلیاں لگ گئی سکا کچھ انہوں بھی پھلیاں لگ گئی ہرے بھرے حضور دی آمد دے صدقے وہ صادق امین دے صدقے 40 سال تک حضور صادق و امین رہے نبوت دی مہر کہندے نے بعد 40 سال بعد لگی لیکن اس تو پہلے صادق امین تے رہے ہے باوے کرایا دسیا لگے لوگ پھر بھی نہیں کہیں مان لیا کئی پھر بھی نہیں لے کئی ہن بھی نہیں لیندے پے ہن بھی نہیں مان لیا حضور دی نبوت حضور فرمایا کہ اول مسلمان تے نبی میں سبحان اللہ اولیت میری ذات بابت مسلمان بھی پہلا میں نبی بھی پہلا میں آدم تو پہلے کئی ہزار سال پہلے میں اللہ دی بارگاہ دے وچ نبی سا مسلمان تھا یہ حضور دی شان ہے یہ حضور دا مقام ہے جنہوں نبی بھی نہیں مان دے وہ کہندے 40 سال بعد نبوت لگی ثم ماذا لیکن صادق امین ہے سی وہ لوگ ادو بھی نہیں مانتے یہ بھی ہون نہیں مانتے یہ 40 سالہ نو صادق امین بھی نہیں مانتے بہرحال موضوع کسی اور پاس سے نکل گیا اگے چلیے حلیمہ سعدیہ کہتی ٹائم ہو گیا تو میں نے دس دیا جی اج ویسے ہے گا 12 ربیع الاول کا دن جی ذوق نہ سننا چاہو تو سن لو نہیں تو جب نماز پڑھنا ہے تو ہم اپنے کام مکا لیتے جاری رکھیے بعد کو نمازی بھی آئے ہوتے نا آج تا دن آج یہاں میرے ہتھے چڑھے جائیں کر لو یا نہیں تو بھئی آپ آج رات میں تو رکھ لینے یہ بھی کوئی گل نہیں ہے جی آؤ گے میں پر دے بچے کا سب جی رکھنی ہے نا جی نہیں رکھنی تو آٹی بسم اللہ ساڑھے لوگوں تو یہ کام ہے گئی ہے سانو تو کوئی نہ کوئی صدقے حضور دے صدقے حضور دے ساڑھے ورگی کمی آجز ہو جنہوں بولے نہ چاچے نہیں جنہیں نسب دا مینوں خود نہیں پتا والدین تے کہندے ہوندا وڈکیاں تے کہندے ہوندا اس نے کمے نوں لوکی دعوت دے شاہ جی آیا جی حضور دی شان تے لان کر میں پھر ملاد رکھی آیا جی لوگوں نوں واضح نصیحت کرے جس طرح بھی ٹوٹی پھوٹی ہے صدقہ حضور دا سی حضور دا صدقہ کھان ہے او دا دتا کھان ہے ادا ساڈے اساں کی ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں جو کچھ ہے حضور سے جو کچھ بھی ہے حضور کا بہرحال حضور کی ذات جتنے جتنے ذکر ہو گئے انہوں خوشی نہ سنیا کرو محبت نہ سنیا کرو یہ بھی عبادت حضور خود فرمایا انبیاء کا ذکر عبادت تو جنہیں واسطے انبیاء بنے دیگر انبیاء جنہیں پہلے آئے جنہیں مخلوق یہاں پا بنے جنہیں واسطے بنے جنہیں واسطے اسی آئے
ਉਹਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆਪ ਬਾਅਦ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹਾ। हजूर फरमाया कि जहन्नमी है, दोष की है, दोष की है बंदा जो नमाज पढ़ने गया। जिक्र मिलाद मुस्तफा हुजूर दी शान बयान होंदे हुए वो कई आके फर्ज भी नीत लेंदे, लेकिन तुसीं नीतो ये नहीं मैं कहंदा ना नीतो, लेकिन उस मजमे दे सामने तो ना नीतो पावा कन्ना च आवाज पैण नहीं भी तुसीं याद करो तो पढ़दा ते करो, लेकिन जिक्र मोहम्मद मुस्तफा ये भी इबादत और सालिहीन कुफार है। बहरहाल हलीमा सादिया कहती कि मेरे में वक्त जाग गया, नूर उजाला हो गया, मेरी बकरियां रजन लग गई। लोगों ने मेरी बकरियां को देख के आप दे विच रान क्या केस चरा गांद लैके गए, इन्हां दियां बकरियां खालियां पईयां, की गल ये मोटियां ताजियां ने तुसीं कमजोर ये उन्हां दियां बकरियां कित्थे चलदियां, जाओ उन्हां चरा गांद लैके जाओ। बहरहाल ये गल फैलदी सारे जेड़े पता लगा वो उत्थे आना शुरू हो गया, हजूर दा खाना शुरू हो गया, हजूर दा खाना शुरू हो गया। जवान जो थोड़े जे होए, अंबिया दे इंसान अपने वर्गे नहीं थे। हजूर जो बलूगत जाना शुरू होए, कहते हैं कि एक दफा आपने आख्या कि मैं भी तेरी बकरियां चार के लिया, मैं भी जाना, मैं भी अज जाना है। ते आप दी सजाई वालदा ने उन्होंने सजाया, चंगी पुंगी की। आप दा भी फरमान है कि जो मैं हजूर दा चहल सेवा ख्याल करती सी ना, जे मैं लेट भी हो जावां ते नूरी मखलूक फरिश्ते रब दे मुकर्रर कीते हुए हजूर दी पहले टाइम सेवा कर दिया। सुभान अल्लाह। ते आपने पूरी जिन्नी भी असा दुध पीता ते एक साइड दा पीता, दूजे आदे रजाई पाई वास्ते उन्हें नहीं छड्डिया, ओदा भी नहीं हक मारिया। ते जदों बॉल मुबारक करदे सी, वो भी टाइम मुकर्रर हुंदा सी, अपने तरह नहीं मिस्टर खराब कर दिंदे हुंदे सी। ये तो कहते ना कई लोग हजूर साडे वर्गा मिंट लाउंदे, बहरहाल हजूर साडे वर्गे। बहरहाल हजूर कहते एक दिन आख्या कि मैं तेरी बकरियां चार के लाना, मैं सैर आपने सजाया, कोई जमनी माला गल च बनाई, आपने नमाया ला के सो ते हलीमा सादिया दा जेड़ा बंदा सी ओनू आके इन्हां दे जेड़े हकीकी बाल बच्चे से उन्होंने दस्या कि हजूर नूं कोई माशाअल्लाह असेब चिमड़ गया, उन्होंने ताक लम्हे पा लिया, उन्होंने सीना चाक कर आप 25 दौड़ी नसीब हुई। हजूर को जाके देखा तो हजूर बैठे थे, हजूर सामने आराम ना बैठे, टिकलियां शजरतियां जिथे भी मुकाम से बैठे, देख के तसल्ली हुई कि हजूर तो सोना ठीक है, लेकिन करार नहीं आया। ये सुन के उन्हें आख्या कि जरूर कोई ना कोई असेब होएगा। आप दे रजाई वाले सन, उन्होंने आख्या कि अगली बारी असेब आने तो पहले मैं असगर मियां भेज दी है, वापस कर दी अपने को। ये बड़ा हस्ती है, बड़ी उच्ची है, काफरां दी जिंदा हराम होईयां पईयां ने नाले ते इहदे रुतबे वल्लाहु आलम कितने बुलंद ने। आप ऐ ना करिए कुछ हो ना जाए, इस तो पहले आप मोड़ आइए, हजूर नूं वापस दे आइए, जनाब अब्दुल मुतल्लिब नूं दे के आइए। कहंदे उस वेले तैयारी करनी, तुर पे हजूर नूं लुटावन, आप दी वालदा नूं लुटावन, आप दे दादे नूं लुटावन, तुर पे। कहंदे रस्ते दे विच आप सी कि हजूर नूं बिठा के आप कहंदी ते मैं कज़ाए हाजत नहीं गई, वापस आया हजूर गया, कहती मैं बड़ी परेशान हूँ, बड़ी जुस्तजू हुई थी, मैं लभन की तलाश की, लेकिन थक हार के मैं कितने न लभन लग गई, बड़ी परेशान। एक बुढ़ा रीस बंदा आया मेरे को, उस आख्या हलीमा की गल,
انہیں کیا آ گیا انہیں کہا ایک گل ہی کونی آپ فلانے بت کو چل رہے ہیں انہیں دس دیا انہیں آخیا نا میں نہیں بتاں بتاں کوئی جانتی میں آخر زمان نبی دے جڑے نظارے ویکھ لے جا مینوں او دے چکن دے نال مس کرن دے نال جڑی مینوں شفاواں برکتاں ایمان نصیب ہویا مینوں کسے بت بختی نہیں حاجت ہے میں نہیں ماندا او دے آن دے صدقے بت تہاڈے ڈگ گئے سن ٹوٹ گئے سن فرمایا میں نہیں جاواں او بڈھا دے کول گیا انہیں جا کے نام لیا حضور دا کہ محمد اس ویلے کتھے احمد اس ویلے کتھے او بت نوں پاگڑ پے گئی وہ کہندا ہے چودھری میری اکھاں تو پناہ ہو جا دور ہو جا محمد دا نام میرے کول نہ پکار یہ وہ نبی دا نام ہے کہ دے آن دے نال اساں جہنم دا ایندھن نہ میرے تو دور ہو جا وہ کہندا تے ڈہ گیا دیکھ گیا کوئی ہور شخص آئے تو جناب دے طلاق دیا ہور ہو جائے تو مجھے داخل دیا جاندی تو میں لگ کرانے جب پھر میں سیدھیاں گلاں کری جاندا ہے ٹائم ماشاءاللہ کافی ہو گیا کہتے کہ جناب عبدالمطلب کو طلاق پہنچی آپ پہاڑی دے اوپر چڑھ کے اعلان کیا سارے آپ دے قبیلے اکٹھے ہو فرمایا کی گل ہے جی آ گل ہے میرا بیٹا محمد انہاں نوں ڈھونڈنا سارا جو لگا پیا ہاشمی جڑے بھی سن پورے خاندان رئیس سن مقام والے سن سارے نے لبیا حضور لب گئے اللہ نے دسیا رب کو دعا کی رب نے آگاہی دی جس طرح بھی دی کہ فلاں فلاں مقام درخت کے تلے بیٹھے چل رہے آپ گئے جناب نے حضور آپ کے کول آئے حلیمہ سعدیہ نقدی بھی دیتا دعاواں بھی دتیاں سپرد کیتا سلام علیکم چلے گئے حضور دی شان دیکھو جناب عبدالمطلب جس مسند تے بیندے سن جس منبر تے بیندے تھن جڑا انہاں دا مقام سی سوائے محمد اور کوئی جمعیہ نہیں تے کوئی بہ سکدا اور دوجا رئیساں نے کہنا ہے کہ جناب تہاڈا بیٹا یہ آ گستاخی کردا ہے تہاڈی سیج تے بیندا آندا اس محمد نوں پوچھنا کیا اے جو جی چاہے کرتا جدہ کرتا ہے انہوں کرن دے یہ میرا بیٹا ہے یہ میں بڑا پیارا ہے انہوں اتنا بڑا ہی لگا ہوگا یہ میرا بڑا ہی چہیتا ہے انہوں نہ کچھ کیا انہوں بہن دے لیتے حضور نے اتھر بھی بہ کے دا دیتا کہ سرداری بھی چودھریوں میری یا بادشاہی میری یا لیکن بہن جنہ رہ جائے اس میں نہیں داستا اس دن مکہ والے آمنا جڑے بڑے پھرتے سی بڑے رئیس ابو جہل ورگے لاہور ورگے کئی جڑے خرناس تے بڑے جے بابر جڑے بھی سی حضور نے اسے ملے داستا مسند تے بیٹھ کے جناب حضور کہ حضور صادق و امین جناب عبدالمطلب تو بعد وصال تو بعد ابو طالب دی کفالت دے وچ پروان چڑھ دے گئے جوان ہوندے گئے آپ دے چچا کو جناب طالب کو جدوں آپ دی کفالت چاہے آپ انہاں دا اتنا حیا کردے سن آپ فرماندے کہ حضور ایڈا منوں پیارا ہے منوں اتنا پیار منوں اتنا خوبرو لگدا منوں ادے بغیر میں کھانا کھاواں اسی بھوکے رہندے سے جدوں حضور نال کھائے تے اسی رٹ جاندے سے اینی برکت سی حضور دے نال کھان دی تے ادب حیا ہے کہ آپ کہتے سب تو پہلے میں حضور نو کھانا دینا دودھ دا پیالہ دینا حضور دی بارگاہ سے پہلے پیش کرنا حضور نے گھٹ پینا ماسا پینا جنہ پینا باقی دوجے نے آنے نو پھر اینڈ دے آ کہتے اسی وہ دودھ پی کے رات جانا نور نہ لگ جانا بعد دن تو شادی دا ہی ویلا آ گیا یہ بھی میلاد دا ذکر ہے میں تو ٹولی رکھنا ہے حضور دی شان میں آپ دسی جائے اگو جا کے جائے تو دس جائے پھر میں بار آواز ٹائم ہو گیا بعد بیٹھے بھی انہیں بھی گورنمنٹ دے بیٹھے آ کے اسے سٹ کے بیٹھے بہرحال جی اللہ میں نہ ادھر کنارہ کر لوں نے بڑی شان حضور دی بڑی شان ہے نام چیز کوئی نہیں بیان کر سکتا یہ نکمہ ہے عاجز ہے ادنا ہے کاٹ کے کھا کے یہ نہیں بیان کر سکتا ٹائم ویسے 2:30 ہو چلیا آپ سنتا پڑھ لی تو چلی گا
واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پورا ماہ مبارک آ. کسر نہیں چھٹا گیا.